بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آخری شرارت جب ایک زندہ انسان کو موت کے بعد قبر کے مناظر دیکھنے کی کوشش مہنگی پڑ گئی۔ ایک عبرتناک سچی کہانی۔ شام کا وقت تھا۔ ایک قبرستان میں دونوں جوان کھڑے قبر کی کھدائی کروا رہے تھے۔ ایک کا نام احسن اور دوسرے کا نام زین تھا۔ یہ قبر ان کے دوست راشد کی تھی۔ احسن راشد کا کزن بھی تھا جبکہ زین ان دونوں کا دوست تھا۔ ایک ہفتے بعد راشد کی شادی تھی لیکن خاندانی دشمنی کی بنا پر راشد کا قتل کر دیا گیا تھا۔ جس گھر میں خوشیوں کا ماحول تھا وہاں غم کی چادر بچھ گئی۔ نئی زندگی شروع کرنے کی تیاریاں چھوڑ کر لوگ راشد کی تدفین کی تیاریاں کر رہے تھے۔ اس گھر پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ گورکر نے قبر کی کھدائی مکمل کی اور ان دونوں لڑکوں سے کہنے لگا، یہ لو بیٹا، جب جنازہ آ جائے تو مجھے آواز دے لینا، میں ذرا اپنی جھونپڑی میں آرام کر لوں۔ یہ کہہ کر گورکر اپنی جھونپڑی کی طرف چلا گیا۔ احسن نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے گھر فون ملایا اور پوچھنے لگا کہ میت آنے میں کتنی دیر باقی ہے۔ وہ یہ کہہ کر رو دیا کیونکہ ان تینوں کی آپس میں گہری دوستی تھی۔ احسن غم سے نڈھال تھا۔ دونوں قبر کے پاس کھڑے تھے۔ جیسے جیسے شام ڈھل رہی تھی اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا۔ زین اپنی ہی سوچوں میں گم تھا۔ احسن نے اسے بلایا تو وہ جیسے چونک پڑا۔ ایک دم کہنے لگا، یار، رات کے وقت قبرستان میں کس قدر خوف آتا ہے۔ یہ مردوں کی ہمت ہے جو یہاں پر رہ پاتے ہیں، ورنہ زندہ انسان تو خوف سے ہی مر جائے۔ میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ کیسے فرشتے مردوں سے حساب کرتے ہوں گے اور کیسے وہ قبر میں آتے ہوں گے۔ وہ بہت حساسیت سے باتیں کر رہا تھا کہ اچانک اس کے موبائل پر گھنٹی بجی اور جو ہی وائبریشن ہوئی وہ ایک دم ڈر گیا اور موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر سیدھا قبر میں جا گرا۔ احسن نے غصے سے اس کی طرف دیکھا لیکن اس میں اس کا کوئی قصور نہ تھا۔ کہنے لگا، میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا، ذرا مدد تو کرو، میں اپنا فون اٹھا لاؤں۔ یہ کہہ کر وہ راشد کی قبر میں اترا اور اپنا فون اٹھایا جو کہ مٹی سے بھر چکا تھا۔ پھر احسن کی مدد سے وہ باہر نکل آیا۔ اس کے بعد احسن دور ایک پتھر پر جا کر بیٹھ گیا۔ اب یہ دونوں راشد کی میت لانے کا انتظار کرنے لگے، مگر زین کے دماغ میں کچھ اور چل رہا تھا۔ اس کی نظر قبر کے قریب پڑی 4 سلیبیوں پر پڑی۔ وہ احسن کے قریب آیا اور کہنے لگا، احسن، کیا تم یہ سلیبے ایک ایک کر کے اکیلے اٹھا سکتے ہو؟ کہا، ہاں، مگر کیوں؟ تب زین نے اسے کہا کہ میں تھوڑی دیر کے لیے راشد کی قبر میں جاؤں گا، تم اوپر سے یہ سلیبے رکھ دینا، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آخر قبر میں کیا ہوتا ہے اور جب انسان کے اوپر سلیبے رکھ دی جاتی ہیں تو کیا ماحول ہوتا ہے۔ احسن کا اس بات کا سن کر خوف کے مارے برا حال ہو گیا۔ اسے ڈانٹنے لگا، یار، تم یہاں بھی شرارت کا سوچ رہے ہو، تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ اور اگر اتنی دیر میں جنازہ آ گیا اور ہم پکڑے گئے تو سب کیا سوچیں گے کہ ہم اپنے دوست کی قبر کے ساتھ ایسا مذاق کر رہے ہیں؟ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کروں گا۔ زین نے اسے منانا شروع کر دیا کہ بس کچھ دیر کی بات تو ہے۔ احسن نے لاکھ منع کیا پر زین کہاں باز آنے والا تھا۔ کہنے لگا، اچھا، یہ میری آخری شرارت ہوگی، اس کے بعد میں کبھی کوئی شرارت نہیں کروں گا، پھر تم یاد کرو گے میری شرارتوں کو۔ زین کتنا منانے پر احسن مان گیا اور زین بالکل بے خوف ہو کر راشد کی قبر میں اتر گیا اور اندر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے احسن نے سلیبیں رکھنا شروع کر دیں۔ 3 سلیبیں رکھنے کے بعد احسن جب چوتھی سلیب لایا تو زین کہنے لگا، تمہارے اوپر مٹی نہ ڈال دوں؟ زین نے مسکراتے ہوئے کہا، ڈال دو، تمہیں اجازت ہے۔ اس کے بعد احسن نے چوتھی سلیب قبر پر رکھ دی اور دور جا کر بیٹھ گیا۔ خوف کے مارے اس کا برا حال تھا کہ کہیں جنازہ لے کر نہ آ گئے تو کیا ہوگا۔ یہ سوچ کر وہ ایک دم قبر کے نزدیک آیا اور زین کو میسج کیا، کہو تو اب اٹھا لوں سلیبیں ہیں؟ لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ اس نے کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد دوبارہ میسج کیا مگر پھر کوئی جواب نہ آیا۔ اس کے بعد احسن نے زین کو کال کی جس پر آپریٹر کی آواز آئی کہ آپ کے مطلوبہ نمبر سے جواب موصول نہیں ہو رہا۔ اب احسن ڈر گیا کہ کہیں زین کا کچھ ہو تو نہیں گیا۔ یہ سوچ کر اس نے سلیبیں اٹھانا شروع کی لیکن اس سے نہیں اٹھ سکی۔ یہ وہی سلیبیں تھیں جو کچھ وقت پہلے اس نے اکیلے اٹھائی تھیں مگر اب ہلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔
مارے خوف کی وہ گورکن کی جھونپڑی کی طرف بھاگا اور انہیں ساتھ آنے کو کہا۔ جب قبر پر پہنچے تو گورکن نے پوچھا، جنازہ تو نہیں آیا؟ تب احسن نے انہیں سارا معاملہ بتایا۔ گورکن کے ہوش اڑ گئے۔ انہوں نے جلدی جلدی سلیبیں اٹھانا شروع کی، لیکن ان دونوں سے مل کر بھی سلیبیں نہیں اٹھی۔ احسن رونے لگا۔ روتے روتے اس نے اپنے بڑے بھائی کو فون کیا اور سب کچھ بتا دیا۔ احسن کا بڑا بھائی جلدی جلدی قبرستان آیا۔ اتنی دیر میں احسن غم سے نڈھال ہو کر بے ہوش ہو گیا۔ احسن کا بڑا بھائی قبرستان پہنچا اور اس نے سارے معاملے کا جائزہ لیا اور جو کچھ گورکن کو پتا تھا اسے بتا دیا۔ گورکن کے دماغ میں بھی ہزاروں سوال تھے، پر اس وقت انہوں نے راشد کے لیے جلدی جلدی نئی قبر تیار کی۔ احسن کے بڑے بھائی نے زین کے گھر والوں کو اس واقعے سے مطلع کیا اور اپنے گھر بھی فون کر کے بتا دیا۔ اس واقعے کے بعد تجھے ایسے کہرام مچ گیا۔ ابھی تک احسن بے ہوش تھا۔ زین کے گھر والوں کے دماغ میں کئی سوال تھے کہ کہیں احسن نے زین کو قتل نہ کر دیا ہو، لیکن یہ باتیں تو تب درست ثابت ہوتی ہیں جب اس کی قبر کو کھولا جا سکتا۔ اس پر رکھی سلیبیں تو 10 آدمیوں سے بھی نہیں ہل پا رہی تھی۔ یہ تو اللہ کے معاملات میں گستاخی کا نتیجہ لگتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب احسن کو ہوش آ گیا اور اس نے سارا معاملہ بتا ڈالا، سب حیران تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے، آخر یہ سلیبیں اٹھتی کیوں نہیں؟ زین تو بالکل صحیح سلامت تھا، پھر اچانک یہ سب کیسے ہو گیا؟ راشد کو دوسری قبر میں دفنانے کے بعد سب نے کوششیں کی کہ کسی طرح زین کی قبر کو کھولا جا سکے، مگر کچھ ممکن نہ ہو سکا۔ یہ زین کی شرارت کا عبرتناک انجام تھا۔ اس واقعے کو 1 مہینہ گزر چکا تھا، لیکن احسن کو زین کے آخری الفاظ ہر وقت یاد آتے تھے کہ یہ میری آخری شرارت ہوگی، اس کے بعد میں کوئی شرارت نہیں کروں گا، تم یاد کرو گے میری شرارتوں کو۔ اور پھر اس نے احسن کو یہ تک کہا تھا کہ تم میرے اوپر مٹی ڈال دو، تمہیں اجازت ہے۔ یہ الفاظ سوچ کر وہ چیخ کر اٹھتا، لیکن اسے قرار نہ آتا۔ یہ کیسے مذاق نے ایک انسان کی جان لے لی، اور مذاق بھی قبر کے ساتھ۔ اس آخری منزل کا سوچ کر بھی ایک گھر بیٹھے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور وہ کیسا انسان تھا کہ قبر میں زندہ اترتے ہوئے اس کو خوف نہ آیا؟ دراصل قبر دنیا سے پردے کا دوسرا نام ہے، اور اگر اسے ہی بے پردہ کرنے کی کوشش کی جائے تو انجام کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟